صحابی روایت کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجہن، عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ اپنی خامدوں کی اجازت کے بغیر کسی سے کلام نہ کرے، اور اگر اس کا خامد نہیں تو پھر والدین کی اجازت کے بغیر اسے کسی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم اچھی بات کر سکتی ہو، اچھی بات، نیکی کی بات، دین کی بات، ایک زاویے، اصول اور حدود میں رہ کر۔ عورتوں سے تو بات کر سکتی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ عورت کی آواز کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ آواز بھی پردہ ہے۔ کب؟ جب فتنے سے امن نہ ہو تو پھر یہ پردہ ہے۔ اور عورت کی آواز اگر دین کی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر وہ پردہ نہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی استاذہ سے حدیث پڑھی ہے، امام ابن القیم اور امام ابن عبد البر رحمہم اللہ، اس طرح کے علماء نے عورتوں سے بھی پڑھا ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نیکی کی بات، دین کی بات بیان کرنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن بات کا وہ انداز کہ کوئی مریض اور بیمار اس سے غلط معنی لے لے، ایسی لوچ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا عورت کی آواز فی نفس ہی سطر میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے؟ اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے؟ یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا، یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں، کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے۔ کہ جہاں فتنہ ہو، اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے؟ جیسے گایا گیا ہو نا، کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات کو جو تلقین کی گئی وہ یہ تھی، آیت نمبر ہے 32، سورۃ الاحزاب 22 سپارہ شروع ہو رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح بھی عورتوں میں سے، یعنی تمہارا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے۔ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اس تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی جب کسی مرد سے تمہاری بات ہو رہی ہو تو ایسی دبی آواز میں بات نہ کرو کہ جس سے یہ نتیجہ نکلے، کیا کہ طمع رکھ بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، یعنی جو نیت کا خراب شخص ہے یا دل کا خراب شخص ہے، وہ تم سے بات کر کے تم سے کوئی غلط توقع رکھ بیٹھے۔ تو اس میں خاص طور پر اس گفتگو کا ذکر ہے جو براہ راست ایک عورت اور مرد کے درمیان ہو رہی ہو، کہ ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ جس میں دوسرا کوئی امید لگا کے بیٹھ جائے کہ یہ خاتون مجھ پر بہت مہربان ہیں اور ان سے میں جو چاہے تقاضا کر سکتا ہوں۔ ایک تو عام روزمرہ زندگی کی ضروریات ہے وہ نہیں، یعنی اس غلط بات کی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ بات ہی نہ کرو یا آواز تمہاری کوئی نہ سنے، یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کہا؟ وَقُلْنَا، اور کہو۔ کیا کہو؟ قولاً، بات۔ کون سی؟ معروفہ، معروف کس کے لیے؟ امر بالمعروف کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو معروف نیکی کو کہتے ہیں، جانی پہچانی چیز کو لفظی معنی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی کوئی بات جب انسان، جیسے کوئی دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، اگر وہ سکھا رہا ہے اور سیکھنے والوں میں عورتیں بھی ہیں، اور اگر براہ راست انڈائریکٹلی مردوں تک بھی وہ آواز پہنچتی ہے تو قلنا قولا معروفا میں آتی ہے وہ چیز۔